بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زلیخا شاہ تیموس کی صاحبزادی تھیں۔ زلیخا حسن و جمال میں لاسانی تھیں۔ ان کا نام راحیل تھا مگر زلیخا نام سے مشہور ہوئی۔ زلیخا کا مطلب ہے بہت خوبصورت، عربی میں گوری اور چمکدار رنگت کو کہتے ہیں۔ پورے مصر میں زلیخا کے حسن کی برابری کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ کی شان۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بے انتہا محبت کی، اور یا زلیخا نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے جدا ہو کر یوسف علیہ السلام جس کے پاس پہنچے وہ زلیخا تھی، جس نے آپ علیہ السلام کو بہترین تربیت دی اور بےحد محبت سے پروان چڑھایا۔ مگر زلیخا عشق و محبت کی اس پاکیزگی کو سمجھ ہی نہ سکیں اور آپ علیہ السلام کو پانے کی تمنا کرنے لگیں۔ زلیخا کو حضرت یوسف علیہ السلام سے عشق اور محبت کا اظہار کرنے میں دنیا کے سامنے بھی کوئی عار محسوس نہ ہوتا تھا۔ خود وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی اپنی محبت کا اظہار کرنے میں کوئی عار محسوس نہ کرتی تھیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس 11 بیٹے تھے، مگر آپ کی یوسف علیہ السلام سے بے انتہا محبت نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا نہ صرف مرتبہ بلند کیا بلکہ آپ علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی بھی لوٹا دی۔ اللہ رے زلیخا کے عشق۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف زلیخا کو آنکھوں کی روشنی واپس کی، اسی نے نئے سرے سے جوانی اور حسن بھی واپس کیا۔ زلیخا خوبصورت تو تھی ہی، اب اللہ تعالیٰ نے اسے پہلے سے بھی حسین بنا دیا تھا۔ زلیخا مصر کی تمام حسین عورتوں سے بھی زیادہ حسین و جمیل تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو کو محسوس کر لیتے تھے، اسی طرح زلیخا بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو کو محسوس کر لیتی تھی۔ یہ اندھی اور لاچار عورت گھنٹوں جہاں سے یوسف علیہ السلام کی سواری گزرتی اس راستے میں کھڑی ہو کر آپ کی خوشبو سونگھتی۔ لوگ آپ کا مذاق اڑاتے، بڑھاپے کی شرم دلاتے، مگر زلیخا کا عشق وہ کسی کی پرواہ نہ کرتی تھیں۔ سرے راہ کھڑی بے ساختہ یہی کہتیں، پاک و پاکیزہ ہے وہ خدا جس نے غلاموں کو فرما برداری کی وجہ سے بادشاہ بنا دیا اور بادشاہوں کو نافرمانی کی وجہ سے غلام بنا دیا۔ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کی فراق میں رو رو کر اندھی ہو گئیں اور بھکارن بن کر سڑکوں پر پھرنے لگیں۔ ان کے عشق کی انتہا تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے جہاں سے گزرتے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو کو محسوس کر لیتیں اور اسی جگہ پہنچ جاتیں۔ بڑھاپے اور اندھے پن کی وجہ سے وہ دنیا کا مذاق بننے کے باوجود وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے عشق کا اظہار کرتیں۔ لوگ زلیخا کے اس عشق پر آپ کا مذاق اڑاتے، طرح طرح کی آوازیں کستے۔ اللہ رے ایک نبی سے زلیخا دنیا کی باتوں سے بے نیاز حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق میں مبتلا تھیں۔ زلیخا بت پرست تھیں۔ ایک دن زلیخا نے اپنے تمام بت پھینک دیے اور کہنے لگیں، ان بتوں سے تو کئی سال سے یوسف علیہ السلام کو مانگ رہی ہوں، یوسف علیہ السلام کے دیدار کو ترس گئی ہوں، انہوں نے یوسف مجھے نہیں دیا، کیوں نہ میں یوسف کے خدا سے مانگوں اور اس یوسف کے خدا کی عبادت کروں، اسی سے یوسف کو مانگوں گی۔ عشق اور پھر نبی سے اللہ تعالیٰ تو خود اپنے انبیاء سے بے حد پیار کرتا ہے۔ اللہ کو زلیخا کا عشق پسند آیا اور اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے یوسف علیہ السلام کے پاس پیغام بھیجا کہ زلیخا سے نکاح کا پیغام بھیجا اور کہا کہ زلیخا سے شادی کر لو۔ زلیخا کو اپنے دربار میں بلایا گیا۔ جب لوگوں کو ایک پاگل بڑھیا سے آپ کے نکاح کا پتہ چلا، سب نے مذاق اڑایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہ صرف زلیخا کی بینائی واپس کی بلکہ اس کی جوانی بھی واپس کر دی۔ جوانی میں وہ حسین تو تھی ہی، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے زلیخا کو اس سے بھی زیادہ حسن عطا کیا۔ اللہ رے زلیخا کا عشق، اور وہ بھی نبی سے۔ زلیخا 30 سال تک خود کو ملامت کرتی رہیں، دنیا کے طعنے سنتی رہیں، سہتی رہیں، یوسف علیہ السلام کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتی رہیں، آنسو بہا کر آنکھیں ضائع کر دیں۔ تڑپ محبت وہی تھی، اب اس میں پچھتاوا بھی شامل تھا۔ یوسف علیہ السلام کی محبت، یوسف علیہ السلام کی فراق میں تڑپنا، دنیا کا آپ پر ہنسنا اور دنیا کی پرواہ نہ کرنا، ملنگ بن کر گلی گلی پھرنا۔ واہ رے عشق یوسف علیہ السلام!
حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کو ان کی بدحالی اور ضعیفی کی وجہ سے اپنے گھر لائے۔ اللہ تعالیٰ نے زلیخا سے نکاح کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے زلیخا کو جوانی اور حسن عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے زلیخا سے نکاح کا حکم دیا۔ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے نکاح کیا آپ باکرہ تھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی 3 اولادیں ہوئیں، ایک منشا، دوسرے ابراہیم جو حضرت یوشع وسیع موسیٰ علیہ السلام کے دادا تھے، تیسری بیٹی رحیمہ جو حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ تھیں۔ بے شک میرا پروردگار جو کچھ کرنا چاہتا ہے اس کی تدبیر خوب جانتا ہے، بے شک بڑا واقف کار حکیم ہے۔ کے بعد یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ پروردگارا تو نے مجھے ملک بھی عطا فرمایا اور مجھے خوابوں کی باتوں کی تعبیر بھی سکھائی۔ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی میرا مالک سرپرست ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو مجھے دنیا سے مسلمان اٹھا لے اور مجھے نیکوکاروں میں شامل فرما۔